خدا ہم سب کے ساتھ انجیل مقدس بمطابق مقدس آتی اس کے 10ویں باب میں سے ایک دن یسوع نے اپنے 12 رسولوں سے کہا مت ڈرو کیونکہ کوئی چیز کبھی نہیں جو کھولی نہ جائے گی اور نہ چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ جو کچھ تمہیں اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو، اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کرو۔ اور ان سے ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور جان کو قتل نہیں کر سکتے، بلکہ اسی سے ڈرو جو جان اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گرتی؟ بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں۔ بس مت ڈرو، تم بہت چڑیوں سے زیادہ قدر رکھتے ہو۔ چنانچہ جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا اقرار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا، مگر جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا انکار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خدا میں عزیز مومنین، جس طرح سے کتابوں میں بیان کیا گیا کہ آج ہم کون سا اتوار منا لیں؟ 12واں اتوار۔ سال کے دوران ہم 12ویں اتوار کی عام عبادت میں شریک ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت، دوسری تلاوت اور تیسری تلاوت، تینوں تلاوتوں کا آپس میں ایک گہرا ربط ہے، اور جن میں صرف ایک بات مشترک کامن ہے۔ وہ کیا ہے؟ فادر جی نے اپنی انٹروڈکشن میں بھی بتایا، کیا ہے؟ ڈرو مت۔ یہ تو کہہ رہی ہے کہ ڈرو مت، لیکن بائبل مقدس ہمیں اس بارے میں بھی بتا رہی ہے کہ ہم نے کس چیز سے نہیں ڈرنا اور کس سے ہم نے ڈرنا ہے۔ یہ بائبل ہمیں بتا رہی ہے، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ مسیح خداوند نے تو کہا کہ ڈرو مت، لیکن بائبل مقدس ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ ہم نے کس چیز سے ڈرنا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت دیکھیں، ارمیا نبی کا صحیفہ۔ ارمیا نبی قید میں ہے، اسے ستایا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا بھروسہ خداوند پر ہے۔ ارمیا نبی کو قید میں رکھا گیا اور ایک پلان کے تھرو یہ کہا گیا کہ اس کو اتنا ٹارچر کیا جائے تاکہ یہ گمراہی میں چلا جائے، اور اس کی گمراہی میں جانے کے سبب سے، اس کے وسیلہ سے ہی ہم اس پر قابو پا سکیں گے۔ لیکن ارمیا نبی کا جواب بڑا خوبصورت۔ آج کی پہلی تلاوت آپ نے غور سے سنی ہوئی۔ ارمیا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے خداوند میرے ساتھ ایک زبردست بہادر کی مانند تھا، اس لیے میرے ستانے والے گر جائیں گے اور غالب نہیں آئیں گے، اور نہایت شرمندہ ہوں گے کیونکہ وہ کامیاب نہ ہوں گے، اور ان کی شرمندگی قائم رہے گی۔ آپ کو یاد ہو تو میں اکثر ہی بنی اسرائیل قوم کی، یہودیوں کی میں جلاوطنی کے بارے میں ذکر کرتا ہوں کہ پہلی جلاوطنی جو شمالی سلطنت کی تھی، جو 10 قبیلوں پر مشتمل تھی، مکابائی 721 میں، اور یہودا کے قبیلے اور یہ جو 2 قبیلے تھے جو جنوبی سلطنت میں تھے، ان کی جو جلاوطنی تھی مکابائی 587 اور ارمیا نبی جو تھا وہ جب یہودا کی جلاوطنی ہوئی، جنوبی سلطنت کی جب جلاوطنی ہوئی،
इर्मिया नबी को भी जलावतन कर दिया गया और ये जब कैद में था इसे टॉर्चर किया जाता था, सताया जाता था, लेकिन इसने जो है अपना मुकम्मल भरोसा खुदा पर रखा, उम्मीद रखी कि खुदा उसे इस तमाम किस्म की गुमराही से बचाए रखेगा, खुदा जो है इसे संभाले रखेगा। उसकी मुस्तकिल उम्मीद जो थी वो सिर्फ और सिर्फ खुदा पर थी। इसलिए मैंने कहा आज की तीनों तिलावतों का जो मरकजी ख्याल है, जो मौजू है, वो क्या है? घरो बात। अभी मैं इसमें आऊंगा कि बाइबल मुकद्दस हमें किस जगह पे बताती है कि हमने किस चीज से डरना है। तो डर ये एक इंसानी इमोशन है, एक जज्बा है। आज उसी में डाल दिया किसी चीज को, हर एक का फोबिया होता है, ऐसे ही है। डरते हैं कि नहीं डरते? हाँ, हर एक का जो है वो एक फोबिया होता है, ज़हन में होता है कि हाँ मुझे इस चीज से डर लगता है, मैं इस चीज से डरता हूँ। कोई कहते हैं कोई जो है वो हाइट पे ज्यादा हो तो वो नीचे देखे तो ऊपर डर लगता है और कईयों को नहीं लगता। तो ये एक इंसानी जज्बा है, ये एक इमोशन है। इंसानी जज्बात में से एक जज्बा जो है वो क्या है? डर। दो किस्म के डर हैं और एक डर जो मैं अभी बताऊंगा वो तो बड़े ही कॉमन है और आप सब के ख्याल में मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट आता है। मौत से डर लगता है, सारे कहेंगे जी कोई भी जो कहेगा नहीं लगता, सबको डर लगता है ना? हाँ, तो ये इंसानी जज्बा है। ये इंसानी जज्बात में से एक जज्बा है डर कि जी वो मेरे मरण को डर लगता है, मैं नहीं चाहता मैं मरा। हमें इसलिए डर लगता है कि हमें यहाँ पर जो आसाइशें हमारे पास हैं, हम जो यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं, हम जो आसाइशें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें उन आसाइशों से डर लगता है। इसीलिए कोई भी नहीं चाहता कि इस जिंदगी से रहलत कर जाए या दूसरी जिंदगी में चला जाए। तो ये एक कॉमन डर है जो मेरा भी और आपका भी, मैं भी बड़ा डरता हूं, आप भी डरते हैं। तो मैंने कहा ये एक कॉमन इमोशन डर के हर इंसान जो है वो अपनी मौत से डरता है। दूसरी किस्म का डर फ्यूचर का डर। हर एक इंसान, हर एक शख्स अपने फ्यूचर के बारे में बड़ा परेशान है, मुस्तकबिल के बारे में बहुत जो है वो फिक्र करता है। आज मेरे आने वाली जिंदगी कैसी होगी, मैं अपने आने वाली जिंदगी को कैसे गुजारूंगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा, मैं अपने मुस्तकबिल को कैसे गुजारूंगा। ये हम में से हर एक का डर है, ये कॉमन डर है। मैं अभी आपके सामने जो ये सारे जज्बात रख रहा हूँ, ये हमारे कॉमन डर है। हम इन चीजों के बारे में डरते हैं, हमारे लिए इन चीजों का डर है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इन डर के बारे में बात नहीं कर रहा। ये सिर्फ ना तो खुदावंद यीशु मसीह आपके मरने के बारे में, ना तो खुदावंद यीशु मसीह आपके फ्यूचर के बारे में, ना तो आपके माजी के बारे में, ना तो आपके हाल के बारे में, और ना ही आपके मुस्तकबिल के बारे में बात कर। पिछले बार की इंजील बता देंगे तो दिल खुश हो जाएगा जी। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहे, दूसरी बार में साइड तो बोलते हैं तो हाँ आप बताएं, ये दोनों ने बताया, कुछ और बताया इसके अलावा जी। रसूलों के नाम आए थे, कितने रसूल थे? 12 रसूल। हाँ, फिर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, कहाँ पे जाना और कहाँ पे नहीं जाना? हाँ जी बताएं। हाँ, कहाँ जाना जी? यहूदियों की तरफ सिर्फ जाना है, सामरियों के इलाकों में नहीं जाना, गैर कौमों के इलाकों में नहीं जाना। सिर्फ और सिर्फ मुनादी कहाँ पर कर दी है? यहूदी, इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के अलावा कहीं नहीं जाना। ये भी अपने आप को बता। पिछले द्वार की जो इंजील थी
وہ 9ویں باب کی اینڈ والی آیات سے لے کر 10ویں باب کی 8ویں آیت تک، اور یہ سلسلہ، یہ وہی سلسلہ خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کا چناؤ کر، جب تک آپ کسی انجیل کو اپنے ذہن میں نہیں لائیں گے، اگلے آنے والی جو اناجیل ہے، جو کلام ہے، وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے میں نے آپ کو ریفریش کروایا کہ پچھلے اتوار جو تھا وہ آپ نے یہ کلام سنا ہے، اور یہ اسی کا تسلسل ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ ہے اور اپنے شاگردوں کو حوصلہ دے رہا ہے، امید دے رہا ہے کہ ہم نے ڈرنا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتا رہا ہے ابھی کس چیز سے نہیں ڈرنا۔ پہلی بات خداوند یسوع مسیح نے کہہ رہا ہے کہ جب انجیل کی منادی کرنے کے لیے وہ جاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح جب ان کو بھیج رہا ہے تو کسی بھی قسم کے ڈر کے بغیر انہوں نے مسیح کی انجیل کی خوشخبری لوگوں میں پھیلانی۔ تو پہلی بات میں نے آپ کو بتائی، مسیح کی انجیل کی خوشخبری لوگوں میں عام کرنی ہے، اور اس بات سے ڈرنا نہیں ہے کہ جب وہ انجیل کی منادی کر رہے ہیں تو حالات کیسے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات، خداوند یسوع مسیح ہمیں کس بارے میں نہ ڈرنے کے لیے کہتا ہے؟ مسیح کی گواہی دینے کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح نے آج کی انجیل میں بھی کہا کہ جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا، میں خدا کے فرشتوں کے سامنے بھی اس کا انکار کروں گا۔ تو مسیح خدا کی گواہی دینے کے لیے کبھی بھی نہیں ڈرنا۔ تو پہلی بات میں نے آپ کو بتائی، مسیح کی منادی، مسیح کی خوشخبری دینی، انجیل کی خوشخبری، پھر اس کے بعد مسیح کی گواہی، وٹنس ہونا، گواہ ہونا، اس کی گواہی دینا، اس بارے میں بھی نہیں ڈرنا۔ تو تیسری بات، اظہار ثانیوں میں کبھی بھی نہیں ڈرنا۔ جب ہمارے اوپر مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، کسی بھی قسم کے حالات بنتے ہیں، تو ہم نے مسیح کی انجیل کی منادی، اس کی گواہی اور اظہار ثانیوں میں کبھی بھی نہیں ڈرنا۔ خداوند یسوع مسیح پہاڑی باز کرتے ہوئے اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ ہم نے کس قسم کی زندگی گزارنی ہے، اور کس قسم کی زندگی گزارتے ہوئے، کون سا نمونہ لیتے ہوئے ہم نے دوسروں کو بھی اس انجیل کی طرف لے کر آنا ہے۔ جب ہم آج کی انجیل مقدس پر غور کرتے ہیں تو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ ڈرو مت۔ ابھی آپ نے جس چیز پر غور کر رہے ہیں غور سے سنیے گا۔ بائبل مقدس میں آپ کلام مقدس پڑھتے بھی ہیں، میری امید ہے، ہاں میں کہتا ہوں میری امید ہے کہ آپ پڑھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ریپیٹڈلی بار بار کون سے الفاظ ہیں؟ ابھی غور سے سنیے گا، مجھے بتانا آپ نے کون سے الفاظ ہیں۔ بار بار جو الفاظ کے استعمال ہوئے وہ مجھے ان میں سے کون سے، آپ نے کوئی ایک لفظ مجھے بتانا ہے۔ توبہ کرو، عیب نہ لگاؤ، پیار کرو، اپنی سلیب اٹھاؤ، رحیم بنو، معاف کرو اور جاگتے رہو۔ ان میں سے کون سا ایسا لفظ ہے، کون سی ایسی بات ہے جو بائبل مقدس میں ہم بار بار سنتے ہیں؟ کیا کیا کرو؟ غلط، غلط۔ ان میں سے کوئی نہیں، ان میں سے کوئی بھی لفظ نہیں ہے۔ ان میں سے جو بار بار لفظ دہرایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ڈرو مت۔ بائبل مقدس میں 365 مرتبہ آیا ہے کہ ڈرو مت۔ پرانے عہد نامے میں بھی، نئے عہد نامے میں بھی 365 مرتبہ جو ہے وہ اس لفظ کے استعمال کیا گیا ہے۔ اور سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365۔ ہر روز خداوند ہمیں کہتا ہے، ہر روز خداوند ہمیں بتا رہا ہے کہ ڈرنا نہیں ہے، اس کی انجیل کی منادی کرنی ہے، اس کی گواہی دینی ہے، اعزاز رسائیوں میں بھی ہمیشہ اس کے ساتھ وفاداری کرنی ہے۔ اس لیے ہر روز مسیح خداوند ہمیں کہتا ہے کہ ہر روز ہم نے جو ہے وہ اس انجیل کی منادی کے لیے کبھی بھی نہ تو گھبرانا ہے، نہ تو
تو یہ لفظ جو ہے درومن 365 مرتبہ جو ہے وہ بائبل مقدس میں آیا ہے۔ ابھی جو میں شروع میں ذکر کر رہا تھا، خداوند یسوع مسیح تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ڈرنا نہیں، اور ڈرنا کس بارے میں، کس چیز سے ہم نے ڈرنا ہے؟ یہ رومیو کے نام خط اس کا 5واں باب اس کی بات میں آئی۔ پس غور سے سنیے، پس جس طرح ایک آدمی کے وسیلہ سے گناہ نے اس دنیا میں دخل پایا اور گناہ کے سبب موت نے، اور اسی طرح موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ گناہ ڈرنا ہے تو کس چیز سے ڈرنا ہے؟ ہم نے کس سے ڈرنا ہے؟ میں اچھی بولو، کس چیز سے ڈرنا ہے؟ گناہ سے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں نہ ڈرنے کی تو بات کرتا ہے، لیکن مقدس پولس رسول رومیو کے نام خط 5واں باب کی آیت میں کہتا ہے کہ ایک ہی آدمی کے وسیلہ سے گناہ اس دنیا میں دخل پایا اور گناہ کی وجہ سے موت اس دنیا میں آئی، اس لیے ہم نے ڈرنا ہے تو کس چیز سے ڈرنا ہے؟ گناہ سے۔ خداوند یسوع مسیح نے پچھلے اتوار کی انجیل میں، جو آج کی انجیل کے ساتھ اس کا تسلسل ہے، اس کی کڑی جڑی ہوئی ہے، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہودیوں کے علاقے میں جانا ہے اور نہ تو غیر قوموں کی طرف جانا ہے اور نہ ہی سامریہ کے علاقوں میں جانا ہے۔ یہ کیوں تھا؟ آج بھی یہ رسالتی ہدایات جو ہیں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو دے رہا ہے۔ آپ مقدس متی کی انجیل اس کا 9واں باب پڑھیں، 9واں 10واں، اور یہ ساری رسالتی ہدایات ہیں کہ رسالت کے کام کے لیے، جب رسالتی کام کے لیے وہ جا رہے ہیں تو کون کون سی ہدایات ان کو دی گئی ہیں اور کن ہدایات کو انہوں نے اپنانا ہے اور کون سی تعلیم انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو دینی ہے۔ اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 شاگردوں کو چنا گیا، 12 شاگرد جو تھے وہ 12 قبیلوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور مسیح خداوند جو ہے وہ ان تمام تر 12 قبیلوں کو دوبارہ سے اکٹھا کرنا چاہ رہا ہے، اور ایک تربیت کے بعد، تربیت دینے کے بعد خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ان کو اگلے مشن پر بھیجتا ہے۔ 9ویں باب میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو منع کر رہا ہے کہ سامریہ کے علاقوں میں نہیں جانا، غیر قوموں کے علاقے میں نہیں جانا۔ متی کی انجیل اس کے 28ویں باب اس کی 19ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے کہ تم سب قوموں میں جاؤ اور انہیں شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور ان کو اس کے نام سے بپتسمہ لو۔ یعنی مسیح خداوند جو ہے وہ بغیر تربیت کے اپنے شاگردوں کو نہیں بھیجتا، ایک تربیت کے عمل سے گزرنے کے بعد خداوند یسوع مسیح ان کو بھیجتا ہے۔ آج بھی، پچھلے بار بھی، آج بھی خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو رسالتی ہدایات دیتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح ان سے فرماتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی۔ اس بنا پر خداوند یسوع مسیح نے کہتا ہے کہ جو چیز ڈھپی ہے وہ کھولی جائے گی اور جو چھپی ہے وہ ظاہر کی جائے گی۔ آج کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح فرما رہا ہے کہ کیا ایک پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی، اور ان میں سے ایک بھی آپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گرتی، اس لیے تمہارے سر کے ساتھ بال دینے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہماری ہر ایک بیماری، ہر ایک پریشانی، ہر ایک تکلیف، ہمارا ہر ایک درد، ہمارا ہر ایک خوف، ہماری ہر ایک مصیبت اور ہماری زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں، خداوند ان تمام چیزوں کے بارے میں جانتا ہے۔ خداوند کو پتہ ہے، مسیح کو میری زندگی کے بارے میں پتہ ہے کہ میری زندگی میں کیا مشکل ہے، میری زندگی میں کیا پریشانی ہے، کیا بیماری ہے، کیا تکلیف ہے، کیا مشکل ہے۔ اسی طرح سے آپ کی زندگی کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا بیماری ہے، کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے، آپ کو کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ خوفزدہ کیے ہوئے ہے، کون سا
لیے آج کی انجیل مقدس میں بھی خداوند یسوع مسیح کیا فرما رہا ہے؟ خداوند فرما رہا ہے کہ تمہارے سر کے تمام بال بھی گنے ہوئے۔ مسیح خداوند جانتا ہے کہ ہمارے سر کے بال، یعنی مسیح خداوند ہماری ہر ایک زندگی کے بارے میں جانتا ہے۔ آج اپنا ہر ایک ڈر، ہر ایک خوف اور وہ چیزیں جو ہمیں خوف زدہ کیے ہوئے ہیں، اپنے تمام تر وسوسے، اپنے تمام تر خیالات اور وہ خوف جن کو ہم نے اپنے اوپر خود ہی تسلط کیا، جو خوف ہمارے اوپر خود ہی حکومت کر رہے ہیں، ان تمام تر ڈر کو، اس خوف کو آج مسیح کے حوالے کر۔ مسیح خدا خود کہتا ہے بوجھ کے دبے اوپر تھکے مانو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اپنے اس خوف کو، اپنے اس ڈر کو، اپنی اس بیماری کو، اپنی اس پریشانی کو، اپنی اس تکلیف کو، اپنے ان تمام کا مشکل حالات کو مسیح کے سپرد کرنا ہے، اور مسیح خدا کے ان الفاظ پر ہمیشہ ایمان رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے، امید رکھنی ہے، جس طرح مسیح خدا اپنے شاگردوں سے کہہ رہا ہے ڈرو مت۔ آج کی انجیل کے وسیلہ سے، آج کے کلام کے وسیلہ سے مسیح ہمارے سے مخاطب ہے، اور آج مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ ڈرو مت، ڈرو مت۔ اسی لیے آئے اپنے تمام تر خوف، اپنی تمام پریشانیاں مسیح کے سپرد کریں، ڈرے نہ بلکہ مسیح کی گواہی دیں، اس کی انجیل کی منادی کریں، اور اظہار ثانیوں میں ہمیشہ اس سے وفاداری